میرا نام محمد عالم ہے، پشاور سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں اگر بندہ کتا پالتا ہے، جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن ایک کتا پالتا ہے، تو کیا وہ کچھ لوگوں سے یہ سنا ہے کہ گھر میں فرشتے نہیں آتے، کتا گھر پہ ہو، تو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ بالکل یہ بات درست پہنچی ہے، بخاری و مسلم کی احادیث اور دیگر بڑی بڑی احادیثیں جو ہے وہ طیبہ کی جو کتابیں ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک موجود ہے کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو۔ صحیح۔ تو کتا جو ہے وہ پالنا مسلمانوں کے اندر تو جو ہے وہ ابتدا سے رائج نہیں تھا، اگر مسلمانوں میں کہیں رائج بھی ہے تو وہ گھر کی حفاظت کے لیے یا جو ہے وہ باغ وغیرہ کی، کھیت وغیرہ کی حفاظت وغیرہ کے لیے جو ہے وہ پالنا جو ہے وہ ملتا ہے کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر۔ یہ جو ہے وہ غیر مسلموں کا ایک جو ہے وہ ایک شعار سا ہے کہ انہیں جو ہے وہ کتے سے بڑی محبت ہے اور یہ کتا پالتے ہیں، اور مسلمان جس طرح جو ہے وہ دیگر فیشن کے اندر جو ہے وہ اندھا دھن جو ہے وہ پیچھے چلے جا رہا ہے غیر مسلم کے اور اپنی اسلامی اقدار اور ثقافت کو پس پش ڈالتا چلا جا رہا ہے، وہاں بھی مسلمان جو ہے وہ یہاں بھی جو ہے وہ یہی کرتا نظر آ رہا ہے۔ تو مسلمان کو ہرگز جو ہے وہ اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے اور اس کو یہ بات زیب بھی نہیں دیتی کہ وہ جو ہے وہ کتے کو پالے، کیونکہ ایک تو یہ ناپاک جانور ہے، اس کا تھوک ناپاک ہے، اگر کپڑوں پہ تھوک لگ جاتا ہے تو آپ کے کپڑے کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اور عموماً جو لوگ پالتے ہیں تو وہ پھر کہاں ان چیزوں سے بچتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ اس کا منہ بھی جو ہے وہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ آ کر مل رہا ہوتا ہے اور دیگر سارے معاملات ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے بچنا مسلمان پر لازم ہے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو شخص بلا وجہ شرعی جو بعض صورتیں اجازت کی دی ہیں پالنے کی کہ گھر کی حفاظت کے لیے پال رہا ہے یا جو ہے وہ کھیت کی حفاظت کے لیے پال رہا ہے، اس کے علاوہ اگر پالے گا تو اس صورت کے اندر اس کے نیک اعمال جو ہے وہ روز کم ہوتے چلے جائیں گے، تو اس کی نیکیاں جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائیں گی اسے کتا پالنے کی وجہ سے، اور روز آنا کی بنیاد پر کم ہوں گی۔ تو ہم پہلے تو نیکیاں کماتے ہی کتنی ہیں یہی دیکھ لیں کہ پورے دن میں ہم نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں، اب اس میں سے جو کمائی ہیں اس میں سے بھی اگر چلی جائیں تو پھر پیچھے ہمارے پاس کیا بچے؟ تو ہرگز جو ہے وہ مسلمانوں کو اس طرح کے کوئی بھی شعار یا اس طرح کے جو ہے فیشن نہیں اپنانے چاہیے جو کہ اسلامی ثقافت، اسلامی اقدار، اسلامی احکام سے جو ہے وہ متصادم ہوں۔ اور جو یہ کتا پالنے کا جیسے کہا کہ جو ہے وہ گھر کی حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں، تو اس میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ دیکھ لے، سوچ لے کہ واقعی گھر میں کتا پالنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ صحیح، گھر کے ارد گرد کے سارے گھر جو ہے وہ کتا نہیں پال رہے، اس کو ہی اپنے گھر کی حفاظت کی پڑی ہوئی، بکیا کو حفاظت کی نہیں پڑی ہوئی، وہاں کتے کی حاجت نہیں ہے۔ تو اپنے دل سے پوچھ لے کیا واقعی میں حفاظت کے لیے پال رہا ہوں یا اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے پال رہا ہوں۔ تو اگر کہیں بھی اس طرح کا اس کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں جو شوق کے لیے نہیں پالے گا نا، واقعی حفاظت کے لیے پائے گا تو اس کا انداز بھی پھر کتوں سے جو ہے نا وہ ایک نارمل ہی ہوگا، یعنی وہ ہے ٹھیک ہے جانور ہے، بندھا ہوا ہے اپنی جگہ پہ، دانے پانی کا تو خیال رکھا جائے گا، اسلام تو اس کا ہر بات میں حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی جاندار ہے تو اس کو بالکل دانا پانی کا اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے، تکلیف و ایذا نہ دی جائے، لیکن یہ کہ اس کو بیٹھ کر پیار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گھوم رہے پھر رہے ہیں اور اس کو بستر پہ بھی جو ہے وہ بٹھا رہے ہیں، تو یہ انداز ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اپنے انداز سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آیا میرا جو ہے وہ اس سے صرف ضرورت کی حد تک جو ہے میں نے اسے رکھا ہوا یا میں جو ہے وہ شوقیہ طور کے اوپر ایسی چیزیں جو ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ تو اگر شوقیہ طور پہ رکھ رہے ہیں تو نیکیوں میں کمی الگ ہے، روزانہ گناہگار جو ہے وہ الگ ہو رہے ہیں، تو اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے، اور یہ خود ہمیں اپنے بڑوں میں بھی اور اپنے بچوں میں بھی، بچوں کو بھی جو ہے وہ چونکہ کلچر کے اعتبار سے یا جو چیزیں ہم بچوں کو دکھاتے ہیں یا جس معاشرے میں پلاتے ہیں بچوں کو بڑھاتے ہیں اس کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں خاص طور پہ بیرون ممالک کے اندر، تو وہ بچوں میں ایک فطری طور پہ جو ہے وہ بچپن سے جو ہے وہ آپ بعض بچوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کے بچے لے کے کتے کے جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں شروع سے مسلمانوں کو اس چیز سے اپنے بچوں کو نفرت دلانی چاہیے کہ نہیں یہ جو ہے ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس تو گندا ہے، اس سے تو ہمیں بچنا چاہیے، تو ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں سے بالکل مکمل طور پہ دور رہنا چاہیے۔ تو ہم شروع سے بچوں میں شعور بیدار کریں گے تو بچے کو ابتدا سے بات پتہ ہوگی کہ یہ نجس جانور ہے، یہ جو ہے وہ مسلمان کے کام کا جو ہے وہ نہیں ہے، مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔